مسجد نبوی میں حدیث کی مجلس برپا تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا تو محمد بن ادریس ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک تنکے کو منہ میں ڈالتا اور بھر اپنی بائیں ہتھیلی پر اس تنکے سے کھیلتا رہتا۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کی اس حرکت کو بار بار دیکھ رہے تھے، لیکن اسے اس بات کا احساس تک نہ ہوا۔ آخر کچھ دیر بعد مجلس برخاست ہوئی، سب لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ امام مالک رحمہ اللہ اسے دیکھتے تھے کہ وہ بھی اٹھ کر جاتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے۔ سب لوگ چلے گئے اور وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ نہایت ادب سے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اور صاف تو سارے موجود ہیں، لیکن تمہیں ایک بے ادبی کرتے دیکھا ہے۔ حضرت، میری کس بے ادبی سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے؟ محمد بن ادریس نے امام مالک کی طرف انتہائی ادب سے متوجہ ہوتے ہوئے دریافت کیا۔ میں تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سنا رہا تھا اور تم سننے کی بجائے اپنی ہتھیلی پر تنکے سے کھیل رہے تھے۔ حضرت، میں کھیل نہیں رہا تھا، محمد بن ادریس نے نہایت سنجیدگی اور ادب سے کہا، بلکہ آپ سے جو سنتا تھا اسے میں اس تنکے سے اپنی ہتھیلی پر لکھتا جا رہا تھا تاکہ یاد رہے۔ چونکہ میرے پاس لکھنے کے لیے قلم دوا تھی نہ کاغذ، تو اس لیے مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا۔ امام مالک رحمہ اللہ کو اس کی اس بات سے بڑا تعجب ہوا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ہتھیلی دیکھ کر کہا، اس پر تو ایک حرف بھی تحریر نہیں ہے۔ حضرت، لعاب دہن سے لکھا تھا اور لعاب سے لکھا کتنی دیر تک باقی رہ سکتا تھا؟ لیکن اس خامہ فراسائی کا یہ فائدہ ہوا کہ جتنی حدیثیں میں نے آپ سے سنی ہیں وہ سب خدا کے فضل و کرم سے مجھے یاد ہو گئی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کو سن کر ہی بڑی حیرت ہوئی۔ وہ بولے، اچھا، سب حدیثیں تو نہیں، تم ایک ہی حدیث پوری سنا دو۔ مجھ سے مالک رحمہ اللہ نے نافع اور ابن عمر کے واسطے سے روایت کی ہے کہ فرمایا، اس قبر کے مکین نے، اور پھر آگے پوری حدیث مکمل کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہتے ہوئے محمد بن ادریس نے اپنے شیخ امام مالک کی طرف ہاتھ دراز کر کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، اور اس طرح وہ 25 حدیثیں زبانی سنا دیں جو امام مالک رحمہ اللہ نے اس مجلس میں سنائی تھیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے جب پوری 25 حدیثیں صحیح متن کے ساتھ سنی تو اس کی ذہانت اور حافظے پر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ ان کی گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ مسجد نبوی اذان مغرب سے گونجنے لگی، اور یہ امام شافعی تھے۔